بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دامہ جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک ڈائری لے کے 9 اپریل کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے۔ اس کے بعد ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، ان کی کردار کشی بھی ہوئی، کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، سب پاکستانیوں بلکہ پوری دنیا کو یہ یاد ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اسی مرد مجاہد نے ہمت نہ ہاری، اپنی کوشش جاری رکھی حکومت کے خلاف، مافیاز کے خلاف، تو آج الحمدللہ اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ وہ کیسے ملی ہے اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جس طرح تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صوبائی اسمبلی پنجاب کی جو ہے وہ تحلیل کرنے کی سمری پرویز الہی صاحب کے دست مبارک سے سائن کروا کے موو کروا دی تھی گورنر پنجاب کو۔ گورنر پنجاب نے تو پہلے یہ کہا کہ میں بڑا بوجھل دل کے ساتھ اس پہ دستخط کرنے پڑتے ہیں، اگر کوئی چل ہے اس کو تحلیل کرنا ہو، تو انہوں نے اس پہ دستخط تو نہیں کیے، لیکن ان کے پاس کوئی راستہ اور نہیں تھا اس کے علاوہ، کیونکہ اگر وہ دستخط نہ بھی کریں تو آئینی طور پر وہ اسمبلی جو ہے جس کو موو کیا ہو وزیر اعلیٰ نے یا وزیر اعظم نے، وہ 48 گھنٹے کے بعد خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، 10:10 پر 48 گھنٹے پورے ہوئے۔ گورنر صاحب نے پھر اپنے دل پر پتھر رکھا اور قلم اٹھایا اور خط لکھ دیا قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو کہ آپ نگران سیٹ اپ کے لیے مجھے نام تحریر کریں۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ تو اب پرویز الہی صاحب باقاعدہ آج ملاقات فرمائیں گے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے زمان پارک میں، اور وزیر اعظم سابق عمران خان کی مشاورت سے نام جو ہے سیٹ اپ نگران جو ہے وہ دیا جائے گا گورنر پنجاب کو۔ تو ناظرین کرام، صحافیوں سے ملاقات میں صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ نے بہت پلاننگ کے تحت یہ اسمبلی تحلیل کی ہے، یہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے، حالانکہ آپ کے اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں، اپنے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب، وہ بھی اس پہ مطمئن نہیں تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بڑا مشکل کام ہے، آپ کے جتنے بھی ارکان صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی ہیں وہ بھی ہمیں یہ کہتے تھے۔ صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ جو تعداد ہماری پوری نہیں ہو رہی، تو خان صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا کہ میں نے حکمت عملی سے کام کیا، زور بہت لگا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت کوشش کی بندے ہمارے توڑنے کی، اور انہوں نے کامیاب بھی ہوئے، 5 جو لوٹے بنائے انہوں نے۔ تو یہ بات بھی درست ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب، ان کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ یہ تعداد پوری ہوگی، لیکن ہم نے پوری کر کے دکھایا، مقابلہ کر کے دکھایا اور اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو پھر بھی وہ اپنی بات پہ قائم ہیں۔ جنرل باجوہ کے متعلق بھی دوبارہ انہوں نے اپنی بات پہ قائم رہے، بیان دیا۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ جب ایکسٹینشن لینی تھی تو میرے پاس آیا، کہتا مجھے ایکسٹینشن دے دیں، نہیں تو آپ کے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے، آپ کو معاملات آپ نے صحیح چلانے تو مجھے ایکسٹینشن دیں۔ میں نے وہ ایکسٹینشن دی۔ میں آج بھی کہتا ہوں میری بہت بڑی غلطی تھی۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی انسان غلطی کر کے اس پہ شرمندہ ہوتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے، اگر غلطی کر کے جو آکڑ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، خان صاحب تسلیم کر رہے ہیں اپنی غلطی کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے پھر بھی عام معافی کا اعلان، انہوں نے کہا میں اپنی جو مجھ پہ کردار کشی ہوئی، قاتلانہ حملہ ہوا، میرے دوستوں کے ساتھ ہوا، وہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کرپشن پہ نو سمجھوتا، جو کرپشن پہ ہے اس کی کوئی معافی نہیں۔ میں اقتدار میں آؤں گا، کرپشن کے کیس جن کے بند ہوئے ہیں میں وہ کھلواؤں گا، کرپشن پہ کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ارشد شریف کے معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ ان کی
فیملی کا مسئلہ ہے، وہ فیملی جو فیصلہ کرے گی میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ تو ناظرین کرام، اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ بات تو یہ ہے نا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب خان صاحب کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، کل انہوں نے اجلاس اپنا بلایا تھا پارٹی کا۔ اجلاس میں اندر کی خبر رکھنے والوں نے خبر دی ہے کہ اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئندہ جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے شہباز شریف صاحب نے، اس پہ باقاعدہ پارٹی نے منظوری دی ہے خان صاحب کو کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو یہ فرمائیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو یہ حکم جاری کریں کہ آپ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں پارلیمنٹ میں، کابینہ میں، لہٰذا آپ اعتماد کا ووٹ لیں فوراً۔ تو ناظرین کرام، میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ بتایا تھا، ایک یہ بتایا تھا کہ الیکشن سارے پاکستان میں ہونے ہیں، جنرل الیکشن ہونے ہیں، تو اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی وقت صدر مملکت۔ تو میں اسی بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے صرف نہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ منظوری دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو میٹنگ ہوئی ہے، اجلاس ہوا، اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ آپ صدر عارف علوی صاحب کو یہ حکم فرمائیں کہ وہ اپنا حکم جاری کریں شہباز شریف صاحب کو کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں کابینہ میں اور آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ تو ناظرین اکرام، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایم کیو ایم ناراض ہیں، 7 MNAs MQM کے پاس ہیں، لیکن ان پہ بھروسہ کرنا بہت بڑی جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ خامی ہوتی ہے بندے کی، وہ خامی ہوگی کسی کی کہ وہ ان پہ اعتماد کر لے، خوبی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی دوبارہ یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ ان پہ اعتماد کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اگر تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں MQM والے، پھر تو بات ختم، پھر تو سیدھی ان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کی قومی اسمبلی میں، تو پھر تو وہ اڑ جائیں گے، چھٹی ان کی آٹومیٹک ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ نہیں بھی فیصلہ کرتے MQM والے، تو خان صاحب کے ساتھ اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ PMLN کے 5 سے 7 MNAs رابطے میں ہیں مکمل، اور وہ خان صاحب سے سیٹ مانگ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ٹکٹ کی بات نہیں میں کر رہا، سیٹ مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جس مقبولیت پہ خان صاحب جا رہے ہیں، وہ جس کو بھی سیٹ دیں گے ٹکٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ٹکٹ تو دی جاتی ہے نا الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن خان صاحب نے جس کو ٹکٹ دینا ہے وہ ٹکٹ کے ساتھ سیٹ ہوگی، جس کو بھی ٹکٹ دینا ہے کنفرم اس کی سیٹ ہوگی کہ اس نے جیتنا ہی جیتنا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس طرح کی پاپولیرٹی اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے۔ تو جی ہاں ناظرین اکرام، وہ سیٹ مانگ رہے ہیں، تو وہ رابطے میں ہیں، صرف اور صرف خان صاحب کو اس بات کا علم ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ فرمایا جائے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو کہ وہ حکم جاری کریں شہباز شریف صاحب کو کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ تو یہ آئینی طریقہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح انہوں نے خان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا تھا، بالکل وہ بدلے سارے خان صاحب ریٹرن کر رہے ہیں، بما سود کے ساتھ واپس کر رہے ہیں، اور اس میں کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ پنجاب کے بعد اب KP کی اسمبلی ان کی اپنی ہے، وہ بھی انہوں نے تحلیل کرنی ہے۔ اس کے بعد قومی اسمبلی سے بھی انہوں نے اپنے استعفے منظور کروانے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، جس میں ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ بہتر اخلاقی طور پر تو یہ ہے کہ وہ خود ریزائن کریں، اسمبلی تحلیل کریں اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، اس میں بھی پھر بھی ان کی عزت بچ جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، اب وہ چھٹی ان کی کا وقت ہو گیا ہے۔ بات کرتے ہیں نون لیگ کے صدر نواز شریف صاحب کہ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ ان کی پارٹی نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ ملک پاکستان واپس آئیں، یہ پاکستان آپ کا ملک بھی ہے، آپ آئیں اور اپنی پارٹی کی الیکشن میں بھرپور کمپین چلائیں، اور ساتھ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ساتھ لائیں۔ آپ دونوں باپ بیٹی اپنی پارٹی کی باقاعدہ کمپین چلائیں، جس میں اپنی پارٹی کو کامیابی دلوانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، کوشش تو کی جا سکتی ہے، لیکن کامیابی حاصل کرنا بڑا ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے گزارش کی تھی اپنے پارٹی ہیڈ کو، لیکن انہوں نے بہت دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا اور معذرت کر لیا
کہ میں پاکستان نہیں آ سکتا اس وقت، پاکستان کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں، ماحول سازگار نہیں ہے میرے لیے کہ میں آؤں۔ تو ناظرین کرام بھلا وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے سامنے نظر شیشہ آ رہا ہے کہ جو انہوں نے پلاننگ بنائی تھی وہ ساری فیل ہو چکی ہے۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والی جو حکومت ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور 2/3 اکثریت سے وہ آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو پھر میرے لیے دوبارہ واپس آنے کے لندن دروازے بند ہو جائیں گے، تو میں کس طرح پھر واپس آؤں گا؟ تو انہوں نے یہ بہتر جانا اور حکمت عملی کا یہ مظاہرہ انہوں نے پیش کیا، بڑا انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ معذرت میں نہیں آ سکتا، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان آئیں گی، وہ بھرپور اپنی پارٹی کی کمپین چلائیں گی۔ تو ناظرین اکرام یوں انہوں نے تو دے دیا ان کی جو گزارش کی تھی انہوں نے فون پہ، تو انہوں نے تو دے دیا کوڑا جواب، وہ بھائی میں تے آਉਣਾ کو نہیں جے، تسی جانے تے تہاڈی پارٹی جانے۔ تو ناظرین اکرام اس طرح معاملات چل رہے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ایک ڈائری لے کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے وہ بھرپور کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ اگلا اب ان کا قدم جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کا شہباز شریف کو یہ حکم دلوانا ہے صدر مملکت سے کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، تو اس میں ناظرین اکرام شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے۔ الیکشن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جنرل الیکشن ہونے ہیں اور پورے پاکستان میں ہونے ہیں۔ تو ناظرین اکرام آج کراچی میں بھی الیکشن ہے، دیکھیں کون کتنے پانی میں ہے، آج سب کو پتہ چل جائے گا۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کرنے میں بہت مشہور و معروف ہے، اس دفعہ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ اور MQM والے جو اکٹھے ہوئے ہیں، اتحاد ہوا ہے، ان کے اتحاد کا کیا بینیفٹ ملتا ہے انہیں نہیں ملتا، یہ بھی آج 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ 24 گھنٹوں کے بعد سیاست میں ایک نئی تبدیلی ہوگی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔